ہر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک نقش قدم چاہیے ہوتا ہے، ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ چلتا ہے اور اس کی زندگی اسی کا عکس ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ولیوں کا جو نقش قدم ہے اور وہ جس کے پرتو اور سایہ ہوتے ہیں وہ قدم مصطفیٰ صلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھی اعمال، خوبصورت بات ان کے ہے۔ اخلاق، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دائرہ کار سب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معمور ہوتا ہے۔ بنیادی ان کی صفت جیسے اتباع رسول پر بات بھی کی گئی، یہی ان کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دیکھ کر خلاف سنت کوئی کام کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں واش روم میں جو قدم رکھتا ہوں اگر وہ بھی خلاف سنت رکھوں تو اللہ میرے سارے احوال سلب کر لے۔ میں ایک قدم رکھنے میں بھی خلاف سنت کبھی نہیں چل سکتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہاں پر ایک مجلس ہے، جو ان کی خانقاہ ہے، وہاں پر جو لوگ بھی پہنچتے تھے ان کو پہلا جو ایک عکس محسوس ہوتا تھا وہ یہ کہ جلال اپنی جگہ، روب اپنی جگہ، لیکن کیسے مہمانوں کو ویلکم کرنا، کیسے مہمانوں کو چھوڑنے کے لیے باہر تک ان کی سواری پہ آنا، کیسے کھانا لے کے ان کے لیے کھڑے رہنا، کیسے ساری رات وہ کھانے چلتے رہنا، کوئی مسافر نہ آ جائے۔ تو لوگ باہر سے آتے تھے، حیران ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسا روب ہوگا، کوئی ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہوگا اور وہ جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں گے۔ یہاں تو الٹ ہے معاملہ کہ مریدوں اور تعلق داروں کی خدمت میں خود پیر میں مصروف ہے اور اس کو وقت کا غوث الاعظم کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی سیرت تھی کہ وہ اس سے باہر، وہ ان کا روب جلال اپنی جگہ، لیکن سنت مصطفیٰ میں جو عمل ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دے دیں کہ وقفہ لے لیں، پھر کنٹینیو کریں گے، یہیں سے بہت عمدہ گفتگو اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ گفتگو پہنچے۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب اوور ٹو علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ پیکر حسن اخلاق ہوتے ہیں۔ جی حسن اخلاق کی بنیاد میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس نقش سے وہ باہر نظر نہیں آتے۔ دوسرا ان کے جو اخلاق کی بنیاد ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے تعلق کے ساتھ، وہ ان کا دل جو ہے نا قلب مصطفیٰ کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ جو استغنا، جو سخاوت، جو ظرف کی وسعت قلب مصطفیٰ میں تھی، اس کا تو کیا کہنا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا قرآن پہاڑوں پر نہیں سمایا لیکن اعلیٰ قلبی کا مصطفیٰ تیرے دل میں سمایا۔ اس دل، وہ دل اتنا بڑا ہے کہ جو اس دل کے پھر آثار کی طرف بڑھتا ہے، نور کی طرف۔ تو یہ اولیاء اللہ نا حضور کے دل سے منور ہوتے ہیں، پھر ان کے دلوں میں بھی استغنا آتا ہے، ان کی یہ صفت ہے، یہ بڑا پن ہوتا ہے ان کے اندر۔ یہ لالچ سے، ہوس سے، اس دل کے اندر کینے بھرنے سے، باتیں جمع رکھنے سے، لوگوں کی غیبتیں، یہ اس سے بہت پھر بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی 18 سال کے نوجوان ہیں، قلب کے استغنا کا یہ عالم ہے کہ اشرفیاں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، میں جھوٹ نہ بولوں۔ اب لوگ اس کو صرف سچ جھوٹ سے جوڑتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو استغنائے قلب غوث سے جوڑو کہ اس دل میں خدا نے استغنا کتنا رکھا تھا کہ میرے سارے سفر کی متاع لٹتی ہے تو لٹ جائے، عبد القادر کے دامن سے جھوٹ نہ جڑ جائے۔ یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا وہ ایک اوصاف سے متصف ہونا کہ ان کی ساری زندگی کے اندر پھر آپ زندگی میں دھوکے بھی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، صرف آپ اس وجہ سے ولی بنے ہوئے ہیں کہ آپ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا 2-4 لوگ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ یہ بنیاد نہیں ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کسی جھونپڑی میں بیٹھے ہوں، آپ کی زندگی سفر میں گزر جائے، آپ کے بال دھول میں اٹے ہوئے ہوں، لیکن آپ سچ بولتے ہیں تو آپ ولی ہیں۔ ولایت صدق ہے، ولایت کا جو حسن ہے، جو اخلاق ہیں ان کے، وہ اس میں سخاوت ہے، اس میں وہ سچائی ہے۔ قرآن جو ان کی صفتیں بیان کرتا ہے، آپ نے خوبصورت گفتگو کو آج علامہ صاحب ہمارے رئیس بھائی نے بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھایا اور ایک رنگ پیدا کیا اس پروگرام میں۔ آپ لوگوں کی برکت ہے۔ آپ نے جو ٹائٹل دیا ولیوں کا، وعباد الرحمن، دیکھیں نا وہ اللہ نے ان کے اخلاق بیان کیا۔ بھائی یہ علامہ صاحب نے کہا کہ وہ اڑتے ہیں یا تیرتے نہیں، وہ زمین پہ رہتے ہیں، وہ زمینی لوگ ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، ان کی صفت یہ ہے وہ عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو اتنا اکڑتا ہے کہ تو پہاڑ پھاڑ دے گا میرے،
तखरिक़ अल अर्द वलन तबलुग़ अल जिबाल तूला, कितना अकड़ता है, तो मेरी ज़मीन फाड़ेगा, तो मेरे पहाड़ों पे चढ़ जाएगा, तो करेगा क्या ये तकब्बुर करके। तो यमशून अलल अर्दी हौनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामन, सलाम पेश करते हैं उसको भी जो बहसे करे या फजूल वक़्त, वो वक़्त नहीं बर्बाद करते, दामन बचाते हैं, फजूल जगहों से निकलते चले जाते हैं। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अज़ाब जहन्नम से बचने की दुआएं। यानी आप देखें कि इतना कुछ करने के बाद कि सारी रात इबादत में है, लेकिन आजिज़ी होती है खुदाया जहन्नम से बचाना। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जो मियाना रवी से खर्च करते हैं, और अल्लाह पाक फरमाता है ये कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाते हैं। कत्ल करना, जिना करना, ये इनके किरदार के अंदर नहीं होता है। ये लोग, ये अल्लाह पाक ने ये वो बुनियादी सिफतें बयान फरमाई हैं औलियाए किराम की, तो ये इनके अखलाक होते हैं। इनके अखलाक के अंदर ज़र्फ होता है, अगर ये कसम खा लें तो ये इस कसम को पूरा करते हैं, अगर ये वादा कर लें उस वादे को पूरा करते हैं। इनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट होती है, ये लोगों के लिए मजलिसें वसी करते हैं। इनकी मजलिसों में लोग आके अपने आप को हकीर नहीं समझते, ये लोगों को जलील नहीं करते, ये लोगों से बुग़्ज़ नहीं रखते। और सबसे बड़ी सिफत ये है कि जो इनके पास आ जाए ये उसे मदीने पहुंचा दे। क्या बात है, सुभान ये इनको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते और यहीं पे आके जो है वो अपने पास नहीं रोकते हैं। इनका ताल्लुक खुदा से होता है, जो इन तक पहुंच जाता है वो मुस्तफ़ा तक पहुंच जाता है। क्या कहने, क्या कहने।